بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا درس نمبر 65 شروع کر رہے ہیں۔ الدرس الخامس والستون۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق کی ہیڈنگ ہے مبتدا کی قسم ثانی کا بیان۔ مبتدا کی قسم ثانی کا بیان، اس کے تعلق سے آج کے بیان میں ہم اس کے تعلق سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور پھر اس کے بعد تمرین حل کریں گے۔ فرماتے ہیں جو صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، اسی کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یوں ہوئی کہ جو صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، اسی کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ جیسے حل ذاہب ولدان ما موجود رجال۔ اب صیغہ صفت اس میں فاعل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں صیغہ صفت، دیکھیں یہاں پر حل ذاہب ولدان، یہاں پر جو ہے استفہام کے بعد جو واقع ہو رہا ہے ذاہب، یہ صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت یہ اس میں ظاہر ولدان اس کو رفع دے رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا کہیں گے کہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اس کو مبتدا بولیں گے اور یہ اس میں ظاہر کو اس کو رفع دے رہا ہے۔ ولدان یہ اس کا رفع دے رہا ہے، اس کو یہ اس میں صیغہ صفت، اور یہ اس میں استفہام کے بعد، ہر استفہام کے بعد واقع ہے حل کے بعد، تو یہ ذاہب صیغہ صفت ہے اور ولدان یہ اس کا جو ہے اس میں ظاہر ہے جس کو رفع دے رہا ہے۔ اب اس کو کہیں گے کیا، وہ آگے آپ کے سامنے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حل ذاہب ولدان، یہاں پر جو ہے ذاہب یہ صیغہ صفت ہے اور ولدان یہ اس کا اسم ہے جو اس میں ظاہر کو رفع کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مبتدا کی قسم ثانی، اور یہ حل استفہام کے بعد واقع ہے۔ اسی طرح ما نافیہ کے بعد واقع ہو، جیسے کہ ما موجود رجال، یہاں پر جو ہے موجود یہ صیغہ صفت ہے اور اپنے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے رجال کو، اور یہ حرف نفی ما کے بعد موجود واقع ہے، یعنی ترجمہ ہے ما موجود رجال، لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں اس کے تعلق سے قسم ثانی سبق کے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے صفت کا صیغہ واحد اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو صفت کا صیغہ مبتدا اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہوگا۔ صفت کا صیغہ واحد اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو صفت کا صیغہ مبتدا اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہوگا۔ جیسے دیکھیں احزین غلامان، کیا دونوں بچے غمگین ہیں؟ یہاں پر حرف استفہام آ کے بعد حزین یہ واقع ہوا ہے اور یہ صیغہ صفت ہے، اور اس کے بعد جو غلامان ہے یہ اس میں ظاہر تثنیہ ہے اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل یا اس کو قائم مقام خبر کہیں گے، اور حزین کو جو ہے وہ مبتدا کہیں گے۔ اسی طرح محزوم جیوش میں، یہاں پر بھی محزوم یہ صیغہ صفت ہے اور اس کے بعد جو باقی ہونے والا جیوش ہے وہ اس میں ظاہر ہے اور جمع ہے، اور اس میں ظاہر جب جمع ہو یا تثنیہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو
اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہوتا ہے تو صفت کا صیغہ مبتدا بنے گا، اور جیوشن یہ قائم مقام خبر بنائیں گے یا اس کو نائب فاعل بنائیں گے۔ تو دونوں مثالوں میں حرف استفہام کے بعد واقع ہیں، تو یہ دونوں واقع ہونے والے صیغے صفت ہیں۔ پہلی مثال میں اس میں ظاہر تثنیہ واقع ہے، دوسری مثال میں اس میں ظاہر جمع ہے، تو صیغہ صفت مبتدا ہوگا اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل یا قائم مقام خبر ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ یا جمع ہو تو صفت کا صیغہ خبر مقدم اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر کہلائے گا۔ صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ یا جمع ہو تو صفت کا صیغہ خبر مقدم اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر کہلائے گا، جیسے امجتہدان تلمیذان ما مکرمون الفاسقون۔ یہاں پر صفت کا صیغہ یہاں پر تثنیہ ہے اور اس میں ظاہر بھی تثنیہ ہے۔ دوسری مثال میں صفت کا صیغہ جمع ہے اور اس میں ظاہر بھی جمع ہے، تو قاعدہ بیان کیا کہ صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ ہوں تو صفت کا صیغہ خبر مقدم ہوگا، لہذا مجتہدان یہ خبر مقدم ہے، اور تلمیذان یہ جو ہے اس میں ظاہر اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اسی طرح ما مکرمون الفاسقون، یہاں صفت کا صیغہ جمع ہے اور اس میں ظاہر بھی جمع ہے، اور قاعدہ بیان کیا کہ جب صفت کا صیغہ جمع ہو اور اس میں ظاہر بھی جمع ہو تو صفت کا صیغہ خبر مقدم بنتا ہے اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر بنے گا، لہذا مکرمون کو خبر مقدم بنائیں گے اور فاسقون کو مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں واحد ہوں تو اختیار ہے کہ صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں اور اس میں ظاہر کو قائم مقام خبر، یا صفت کے صیغے کو خبر مقدم قرار دیں اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر۔ صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں واحد ہوں تو اختیار ہے کہ صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں اور اس میں ظاہر کو قائم مقام خبر، یا صفت کے صیغوں کو خبر مقدم بنائیں اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر، جیسے مستنصر ضعیف، یہاں مستنصر حرف استفہام کے بعد واقع ہونے والا یہ صیغہ صفت ہے، اور ضعیف یہ اس میں ظاہر ہے، اور مستنصر بھی واحد ہے اور ضعیف بھی واحد ہے، اور جب دونوں واحد ہوں تو اختیار ہوتا ہے، لہذا مستنصر صیغہ صفت کو مبتدا بنا لیں اور اس میں ظاہر ضعیف کو قائم مقام خبر بنا لیں، یا اس طرح کر دیں کہ مستنصر صیغہ صفت کو خبر مقدم بنا دیں اور اس میں ظاہر ضعیف کو مبتدا مؤخر بنا دیں۔ اسی طرح دوسری مثال میں ما مرمی حجر، یعنی پہلے کا معنی ہوگا کمزور، کیا کمزور کی مدد کی جاتی ہے، اور ما مرمی حجر پتھر کو پھینکنے والا نہیں ہے، تو یہاں پتھر نہیں پھینکا گیا ہے، بلکہ یوں کہیں گے ما مرمی حجر پتھر نہیں پھینکا گیا، تو یہاں مرمی یہ صیغہ صفت ہے اور حجر یہ اس میں ظاہر ہے اور دونوں واحد ہیں، تو ایسی صورت میں مرمی اس میں صیغہ صفت کو مبتدا بنا لیں اور حجر کو قائم مقام خبر، یا اس کا برعکس کر لیں کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم بنا لیں اور اس میں ظاہر حجر کو مبتدا مؤخر بنا لیں۔ تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، تنبیہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ظاہر واحد ہو اور صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہو، یا ان میں سے کوئی ایک تثنیہ ہو اور دوسرا جمع ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ظاہر واحد ہو اور صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہو، جیسے آپ نے اوپر کی مثال میں دیکھا کہ وہاں پر اس میں ظاہر بھی تثنیہ تھا تو صفت بھی تثنیہ آیا، یا اس میں ظاہر جمع تھا تو صفت بھی جمع آیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ظاہر واحد ہو اور صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہو، یا ان میں سے کوئی ایک تثنیہ ہو اور دوسرا جمع ہو۔ لہذا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے قائمان رجل، یا نہیں کہہ سکتے کہ یہاں صفت کا صیغہ تثنیہ ہو گیا اور رجل جو ہے اس میں ظاہر واحد ہو گیا،
یا یوں بھی نہیں کہہ سکتے ما ذاہبون ولدن بھی نہیں کہہ سکتے کہ صفت کا صیغہ جمع ہو گیا اور اس میں ظاہر ولدن ہو گیا جو واحد ہے۔ یہ سبق جو تھا ہمارا سبق نمبر 65 یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے تحت جو تمرین رہتی ہے، تمرین 3 رہتی ہیں۔ پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ طلبہ سے سننے پر موقوف ہوا کرتا ہے، اس لیے آئیے ہم اپنے سبق کی دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اور دوسری تمرین میں جو ہے وہ غلطی کی نشاندہی رہتی ہے، اس غلطی کی نشاندہی کو درست کرنا رہتا ہے۔ تو غلطی کی نشاندہی اس طور پر کریں گے کہ تھوڑا سا رد و بدل کر کے جملے کو درست کرنا ہے۔ اس تمرین نمبر 2 کے اندر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے جو صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو درست اس طور پر کریں جو صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، جو صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، اسی کو مبتدا کی قسم ثانی کہا جاتا ہے، مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ جو صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، اسی کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ نمبر 2، صفت کا صیغہ جس اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کہیں گے صفت کا صیغہ، بلکہ اس کو یوں کہیں گے کہ صفت کا صیغہ اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہوگا۔ صفت کا صیغہ جس اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہوتا ہے۔ نمبر 3، صفت کا صیغہ جہاں بھی ہوگا مبتدا یا خبر ہی بنے گا۔ اس کو درست یوں کریں گے صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں واحد ہوں، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں واحد ہوں تو اختیار ہے کہ صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں اور اس میں ظاہر کو قائم مقام خبر، یا صفت کے صیغوں کو خبر مقدم بنائیں اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر، یعنی 3 نمبر جو قواعد و فوائد میں ہے اس کو پورا اتار دیں گے اور یہ پورا جملہ درست ہو جائے گا۔ یہ دوسری والی تمرین مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 ہے، اور تمرین نمبر 3 کے اندر جو ہیں 2 جز ہیں، ایک الف جز ہے اور با جز ہے۔ پہلی والی جو تمرین ہے الف، اس کے اندر جو ہے درجہ ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر الگ الگ کریں۔ جملہ نمبر 1 ہے امسافر اخواک۔ یہاں پر مبتدا اور خبر کو الگ الگ کرنا ہے، تو مسافر یہ مبتدا ہے اور اخواک یہ خبر ہے۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ صفت کا صیغہ جو ہے حرف نفی حرف استفہام کے بعد واقع اس کو مبتدا کہتے ہیں، تو یہ مسافر جو ہے مبتدا ہے اور اخواک یہ خبر ہے، اور صفت کا صیغہ واحد ہے اور اس میں ظاہر تثنیہ ہو۔ قاعدہ بیان کیا گیا کہ صفت کا صیغہ واحد اور اس میں ظاہر تثنیہ ہو تو اس میں ظاہر اس کا، تو صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں گے اور اس میں ظاہر کو اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر بناتے ہیں۔ نمبر 2، ما صائمان الولدان، 2 لڑکے روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر حرف نفی کے بعد واقع ہو رہا ہے صائمان، تو یہ صائمان جو ہے صیغہ صفت ہے اور مبتدا خبر مقدم ہے، اور الولدان یہ مبتدا مؤخر ہے۔ الولدان مبتدا مؤخر ہے کیونکہ قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ ہوں تو صفت کا صیغہ خبر مقدم اور اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہوگا، لہذا دونوں تثنیہ ہے تو صفت کا صیغہ جو ہے وہ خبر مقدم ہے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔
نمبر 3 اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ یہاں پر اراغب حرف استفہام کے بعد واقع ہے، راغب صیغہ صفت اور راغب صیغہ صفت، اور یہ واقع ہے اور یہ واحد ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے انتا یہ بھی جو ہے واحد ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ صیغہ صفت اور اس میں ظاہر دونوں واحد ہوں تو اختیار ہے کہ صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں اور اس میں ظاہر کو قائم مقام خبر یا صفت کے صیغے کو مبتدا بنائیں، خبر مقدم بنائیں، اور اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر۔ تو اب یہاں ہم یوں کہیں گے کہ راغب مبتدا ہے اور انتا یہ قائم مقام خبر ہے۔ اسی طرح یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اراغب جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور انتا جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ نمبر 4 ما محروم مخلصون، مخلص لوگ محروم نہیں ہیں، یا ما محروم مبتدا ہے اور مخلصون جو ہے خبر ہے، یا صفت کا صیغہ جو محرومون ہے وہ واحد ہے اور اس میں ظاہر یہ جمع ہے، اور قاعدہ بیان کیا کہ صفت کا صیغہ واحد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو، تو یہاں جمع ہے تو صفت کے صیغے کو مبتدا بناتے ہیں، لہذا محروم مبتدا ہے اور مخلصون یہ جو ہے وہ خبر ہے، تو مخلصون یہ اس کی خبر ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر خبر ہے یا اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر ہے۔ نمبر 5 حل جالسون مسلمون، کیا مسلمان بیٹھے ہیں؟ یہاں حل حرف استفہام کے بعد واقع ہو رہا، جالسون یہ صیغہ صفت ہے اور مسلمون یہ اس میں ظاہر ہے، اور یہ دونوں جمع ہیں، جالسون بھی جمع ہے اور مسلمون بھی جمع ہے، تو جالسون یہ خبر مقدم ہے اور مسلمون مبتدا مؤخر ہے۔ یہ قاعدہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تثنیہ یا دونوں جمع ہو تو صفت کا صیغہ خبر مقدم ہوتا ہے، لہذا جالسون خبر مقدم ہوگا اور مسلمون یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ نمبر 6 احسن غلام زید، کیا زید کا غلام اچھا ہے؟ یہاں حسن صیغہ صفت حرف استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے، لہذا کہیں گے کہ صیغہ صفت ہے اور غلام زید یہ اس کا اسم ہے، اب مبتدا ہے، حسن خبر مقدم ہے اور غلام زید مبتدا مؤخر ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حسن جو ہے صیغہ صفت بھی واحد ہے اور اس میں ظاہر غلام زید بھی یہ بھی واحد ہیں، تو اب جب دونوں واحد ہوں، قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ دونوں واحد ہوں تو اختیار ہے کہ صیغہ صفت کو مبتدا بنا لیں، لہذا حسن کو مبتدا بنا لیں اور اس میں ظاہر غلام زید کو قائم مقام خبر بنا لیں، یا صفت کے صیغے کو خبر مقدم بنا دیں حسن کو اور غلام زید کو مبتدا مؤخر بنا دیں۔ نمبر 7 امعصوم الانبیاء عن المعاصی، کیا انبیاء معاصی سے معصوم ہیں؟ یہاں معصوم یہ صیغہ صفت ہے جو حرف استفہام کے بعد واقع ہے، تو کہیں گے اور انبیاء یہ جمع ہے اس میں ظاہر ہے اور قاعدہ بیان کیا گیا، تو اب کہیں گے معصوم یہ مبتدا ہے اور انبیاء یہ خبر ہے، کیونکہ صیغہ صفت کا صیغہ اور واحد اس میں ظاہر جمع ہوں، صفت کا صیغہ واحد ہو اور اس میں ظاہر جمع ہو تو صفت کا صیغہ مبتدا اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر بنتا ہے، لہذا یہاں دیکھیں کہ یہاں معصوم جو ہے صفت کا صیغہ جو ہے واحد ہے اور اس میں ظاہر یہاں پر جمع ہے، تو اب صفت کا صیغہ جو ہے مبتدا بنائیں گے معصوم کو اور اس میں ظاہر کو اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر بنائیں گے۔ تو یہ ہو گیا الف جز۔ اب با جز میں آئیے، یہاں با جز کے اندر یہ کرنا ہے کہ کچھ جملے غلط ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ با جز درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ نمبر 1 جملہ ہے کریم اخا ابواک، یہ درست نہیں ہے کیونکہ صیغہ صفت بلکہ یوں بنے گا حل کریم ابواک اکریم ابواک، کیونکہ
جو ہے وہ صیغہ صفت نفی استفہام کے بعد واقع ہو، اور یہاں نفی بھی نہیں تھی نہ استفہام تھا، اس لیے جو ہوگا یہاں پر آ کریمن ابواکا، اور اس میں ظاہر کو رفع دے تو اس میں ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ صیغہ صفت واحد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو صفت کا صیغہ مبتدا بنتا ہے، اور اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر بنتا ہے، تو یہاں پر ہوگا حل کریم ابواکا۔ نمبر 2 اقائمان رجل، کیا مرد کھڑے نہیں ہیں، کیا مرد کھڑے ہیں؟ تو یہاں پر بھی جو ہے یہ قائمان جو ہے وہ صیغہ صفت ہے، لیکن یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صیغہ صفت تثنیہ ہو اور اس میں ظاہر جو ہے واحد ہو جائے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ظاہر واحد ہو اور صفت کا صیغہ تثنیہ ہو، جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں قائمان تثنیہ ہے اور صفت کا صیغہ رجل جو ہے وہ واحد ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہاں جو کہیں گے اقائم رجل، اس میں ظاہر تو واحد اور صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں اقائم رجلان، اقائمان رجلان۔ نمبر 3 ما ناصرین اعداؤکا، یہاں پر جو ہے ما ناصرین درست نہیں بلکہ ہوگا ما ناصرون اعداؤکا، ما ناصرون اعداؤکا، کیونکہ یہاں پر ناصرون صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت نفی استفہام کے بعد ہو تو اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے، اور ناصرین یہ حالت رفع میں نہیں تھا بلکہ حالت نصبی و جری میں تھا، تو اس اعتبار سے ناصرون ہوگا ما ناصرون اعداؤکا، تو اب صیغہ صفت اس میں ظاہر رفع دے گی اور وہ بھی مبتدا ہوتا ہے، تو ناصرون بھی مبتدا ہوگا اور یہ محل رفع ہے حالت رفع میں، اس لیے ناصرون ہوگا، واحد آئے گا، اور اس کے جو اس میں ظاہر وہ جمع وغیرہ آ سکتے ہیں، تو ما ناصرون اعداؤکا، یا یوں بھی کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ما ناصرون اعداؤکا، کیونکہ صیغہ صفت کو بھی تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں، تو دونوں صورتیں نکال سکتے ہیں، ما ناصرون اعداؤکا اور ما ناصرون اعداؤکا۔ یہ ناصرین جو ہے یہ حالت نصبی جری میں، اور صیغہ صفت جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے درست نہیں ہوگا، ما ناصرون اعداؤکا درست ہیں۔ نمبر 4 حل صائم احدن، کیا کوئی روزہ رکھنے والا ہے؟ تو یہاں صائم بھی صیغہ صفت ہے اور احدن اس کا اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر دونوں اس واحد ہے، لہذا واحد جو ہے اس کو مبتدا بنا لیں یا صائم کو خبر بنا لیں، یا صائم کو جو ہے مبتدا بنا لیں اور احدن کو خبر بنا لیں، تو صیغہ صفت اس میں ظاہر، لہذا فاعل قائم مقام خبر ہوگا یا مبتدا مؤخر، اور یہ دونوں مرفوع ہیں لہذا دونوں مرفوع ہوں گے، حل صائم احدن۔ نمبر 5 ما ذاہبون ولدن، یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہاں صیغہ صفت و تثنیہ جمع ہو گیا اور اس میں ظاہر جو ہے وہ واحد ہے، اور اس میں ظاہر واحد ہے، جبکہ کہا گیا تھا کہ اس میں ظاہر تثنیہ جمع ہو تو صیغہ صفت تثنیہ جمع ہوگا، اس لیے یہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں بنانا پڑے گا، یا تو ایک صورت یوں بنائیں حل ما ذاہبون ولا او ولدان اس طرح سے بنائیں، یا اس کو واحد رکھ دیں تو اس طور پر کہیں گے ما ذاہب ولدن، ما ذاہب ولدن لڑکا جانے والا نہیں ہے، اس اعتبار سے جو ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ظاہر واحد اور صفت کا صیغہ تثنیہ ہو، لہذا یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ما قائمان رجل، نہیں کہہ سکتے کہ یہاں صفت کا صیغہ تو تثنیہ ہے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ واحد ہے، بلکہ دونوں کو یا تو جمع لائیں یا دونوں کو تثنیہ لائیں، اور جب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ظاہر واحد ہو جائے اور صفت کا صیغہ تثنیہ ہو جائے، اس لیے ہم کہیں گے ما ذاہب ولدن۔ نمبر 6 مغلق ابواب، یہاں پر جو صیغہ صفت ہے مغلق، یہ جو ہے صفت کا صیغہ واحد ہے، اور ابواب جو ہے یہ جمع ہے، اور بیان کیا گیا صفت کا صیغہ واحد ہو اور اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو
صفت کا صیغہ کو مبتدا اور اسم ظاہر کو اس کا فاعل یا نائب فاعل قائم مقام خبر بنائیں گے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے ہم لگا لیں گے ما مغلق ابواب، کیونکہ یہاں شرط یہ ہے کہ حرف نفی، یہاں شرط یہ ہے کہ صیغہ صفت جو ہے وہ نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اس لیے ما لگانا پڑے گا، کوئی دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اور تو صیغہ صفت نفی کے بعد واقع ہو تو اب یہاں پر اسم ظاہر کو رفع دے گا اور یہ خود مرفوع ہوگا۔ تو مغلقن اصل ہوگا ما مغلقن ابوابن، کیونکہ یہاں شرط یہ ہے کہ حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو۔ تو اس طرح سے جو کہیں گے صیغہ صفت نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو گیا ما، اور اسم ظاہر جو ہے اسے وہ رفع دے رہا ہے ولدن کو، تو اسم ابوابن کو مغلقن اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے یہاں پر، اور اسم ظاہر وہ مبتدا ہے اور مغلقن یہ خبر مقدم ہے۔ تو اس سے پہلے ما لگا لیں، اس اعتبار سے یہ جملہ پورا درست ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے یہ آج کا جو سبق تھا ہمارا وہ خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر 65 مبتدا کی قسم ثانی کا بیان آج مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔